لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں جو قرآن کریم کے آخری پارے آخری جز میں موجود ہیں، اس کے ترجمے کے ضمن میں ہم ایک سیریز کر رہے تھے، اور کرتے کرتے ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ سورۃ البلد تک ہم نے سورۃ الناس سے سورۃ البلد تک ایک ایک آیت جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ آسان زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تفسیر نہیں ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، تو ذرا سا ایک اس کا مطلب ذہن میں واضح ہو جائے. تو آپ میں سے جو حضرات جنہوں نے دیر سے اس چینل کو یا بعد میں جوائن کیا ہے، وہ سیریز موجود ہے پلے لسٹ میں، چاہیں تو آپ شروع سے اس کو سن سکتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو مجھے بتا دیجئے گا، میں آپ کو اس کا پلے لسٹ کا لنک بھی شیئر کر دوں گا. بہرحال اب ہم سورۃ الفجر سے آج ابتدا کرتے ہیں، اور جو بڑی صورتیں ہوتی ہیں پھر ہم ان کو ایک سے زائد پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تو سورۃ الفجر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس کی کل 30 آیات ہیں، اور اس میں ایک رکوع ہے. چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے والفجر، اور جہاں واو آیا ہے نا، شروع میں آیا ہے، درمیان میں نہیں آیا، تو واو جو شروع میں آیا ہے یہ قسمیہ ہوتا ہے، یعنی قسم کھانے کے لیے اس واو کا استعمال ہوتا ہے. تو والفجر قسم ہے کس کی؟ صبح کی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. تو اب یہ جو ولیال عشر آیا ہے، لیل کہتے ہیں عربی زبان میں رات کو. لیال مراد ہوتی ہے، پلورل ہے، جمع ہے، ایک لیل ہوگی اور ایک سے زائد جو ہے وہ لیال ہوگی، 2 سے زائد، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے. ولیال عشر، عشر کہتے ہیں 10 کو. والفجر ولیال عشر، اور قسم کھائی اللہ نے صبح کی اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، والشفع اور وتر، یعنی 2 چیزوں کی اور قسم کھائی، ایک جفت اور ایک طاق کی. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب چل دے. اب دیکھیں یہاں رات ایک آئی ہے تو اللیل آیا، وہاں ایک سے زائد تھی تو اللیال آیا. تو واللیل اذا یسر، اور رات کی جب چل دے، یسر. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قسمیں کھائی ہیں، وہ قسمیں جو ہیں وہ ان چیزوں کی ہیں کہ ایک تو صبح کی ہے، ایک 10 راتوں کی ہے، ایک جفت کی ہے، ایک طاق کی ہے، اور ایک رات کی ہے جب چل دے. تو اب ضمن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فجر مکیہ ہے، تو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ بھی مکی حساب سے ہوگی. اس میں جو آیات ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ مکی دور کو سامنے رکھ کر کی جائے گی. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 10 راتیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یا تو پہلی محرم کی صبح ہے کہ جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا پھر پہلی ذی الحجہ ہے کہ جس کی 10 راتیں ملی ہوئی ہیں، یا عید الاضحیٰ کی صبح. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح ہے، کیونکہ وہ رات کے گزرنے اور روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے طلب رزق کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کی جو قسم کھائی ہے، اس سے بعض مفسرین نے مختلف اس میں اقوال جو ہے وہ نقل کیے ہیں کہ اس سے مراد کون سی صبح ہے. اور 10 راتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا ہے، اور حدیث شریف میں اس عشرے کی بہت فضیلتیں آئی ہیں. اور یہ بھی مروی ہے کہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کی راتیں مراد ہیں، یا محرم کے پہلے 10 دن. تو یہ 10 دن میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے اس کو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کہے، بعض نے محرم کے شروع کے 10 دن، اور بعض نے اس کو رمضان کا آخری عشرہ. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی. تو ہر چیز کے یا ان راتوں کے یا نمازوں کے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جفت سے مراد جو ہے وہ خلق ہے،
اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مختلف اس میں تفصیلات ہیں، اب ہم تفسیر نہیں کر رہے ہیں اس لیے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس آپ کو سرسری طور پر بتاتا ہوں۔ واللیل اذا یسر، اور اس سے مراد کیا ہے، یعنی گزرے، یعنی پانچویں قسم جو ہے وہ عام رات کی ہے، اس سے پہلے 10 خاص راتوں کی قسم ذکر فرمائی گئی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص شب مزدلفہ مراد ہے، جس میں بندگان خدا اطاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے، جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، جو کثرت ثواب کے لیے مخصوص ہے۔ تو یہ 5 قسمیں جو ہیں، اس کی مختصر تفصیل جو ہے میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی 5ویں آیت کی طرف۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ حل عربی زبان میں سوالیہ ہے، کیوں کے معنی میں آتا ہے، کیا کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حل فی ذالک، فی سے مراد اس میں، ذالک اس میں، فی ذالک یعنی کسی چیز کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے، فی ذالک قسم لذی حجر، عقل مندوں کے لیے۔ اب یہ کیوں اس میں عقل مندوں کے لیے قسم ہوئی، یا اس کو آپ یوں لے لیں کہ بھلا ان میں کوئی قسم ہے کسی صاحب عقل کے غور و فکر کے لیے، تو اب اس سے کیا مراد ہے، یعنی یہ امور ان لوگوں کے لیے جنہیں عقل دی گئی ہے، ان کے نزدیک یہ امر ایسی عظمت رکھتے ہیں کہ خبروں کو ان کے ساتھ مؤکد کرنا شایع ہے، کیونکہ یہ ایسے عجائب و دلائل پر مشتمل ہیں جو اللہ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جو اب قسم یہ ہے کہ کافر ضرور عذاب کیے جائیں گے، اس جواب پر پھر اگلی آیتیں دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بیان کی ہیں، یہ تو ایسی ہیں جیسے صبح روشن، اور وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں اور ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں تو ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور ساتھ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بتایا جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، وہ زمین میں تو بڑے اتراتے پھرتے تھے۔ اس لیے پہلے ذکر کیا گیا الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم ترى، اب یہ بھی سوال ہے، یہ سوال ہے بھی لیکن جواب نہیں ہے اس سوال کا۔ یہ سوال ہوتا ہے نا جھنجھوڑنے کے لیے، اس طرح کا سوال ہے یہ۔ الم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا، کیفا کیسا، فعل کیا، تو ربو کا تمہارے رب نے بعاد، عاد کے ساتھ، یعنی کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے، یعنی کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسا برتاؤ کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ۔ عاد ارم اونچے اونچے ستونوں والی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اب التی کیونکہ یہ مثنیٰ ہے، مؤنث آ رہا ہے نا آگے، تو مؤنث کے لیے التی ہوتا ہے، مذکر کے لیے الذی ہوتا ہے۔ تو التی لم یخلق، کہ وہ کہ نہیں پیدا کی گئی، لم یخلق، یخلق یعنی پیدا کرنا، لم نہیں، لم یخلق مثلها، ان کی مثل، فی البلاد کوئی قوم ملکوں میں، عربی زبان میں بلد کہتے ہیں ملک کو، بلاد اس کی جمع ہے، ملکوں کو بلاد کہا جاتا ہے۔ تو التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی کہ یہ تو ایسی قومیں تھی کہ ان کی مثل قومیں پیدا نہیں کی گئیں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ ثمود اور قوم سمود، الذین جنہوں نے جابوا الصخر، جاب کہتے ہیں میرا بھائی تراشنے کو، جابوا الصخر کے انہوں نے سخت، صخر کہتے ہیں سخت چٹان ہوتی ہے نا، عربی زبان میں پہاڑ کو تو کہتے ہیں جبل، اور صخر کہتے ہیں سخت چٹانوں کو۔ تو ان کا حال تو یہ تھا قوم سمود کہ انہوں نے تراشا سخت چٹانوں کو وادیوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت دی تھی اور ایسے اوزار دیے تھے اور ایسی عقل دی تھی کہ انہوں نے تو ایسے کام کیے۔ اس پر ہم سیرت جو انبیاء کرام کی جو سیرت کے سلسلے میں ہم نے قصص الانبیاء کیا ہے، اس میں پھر یہ قوم سمود اور قوم عاد ان کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون وہ میخوں والا فرعون، اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک ابھی ہم نہیں پہنچے، میں جانتا ہوں کئی مہینے ہو گئے ہیں، بلکہ 1.5 مہینہ ہو گیا شاید، کہ سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے پہ میں کام کر رہا تھا، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا کہ میں اس کو آگے لے کر چلوں۔
تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میرے وقت میں برکت دے، میرے علم میں اضافت کرے کہ میں اس سیریز کو بھی آگے لے کر پڑھوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بھی کام ہو رہا ہے، وہ بھی رکا ہوا ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو رکے ہوئے ہیں، ان کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ امام زین العابدین کی سیرت پر کام کرنا سٹارٹ کیا، اس کا ایک جز کیا، پھر آگے موقع نہیں ملا۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، تاکہ پھر اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں، اتنی ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر سمجھ نہیں آتا کبھی کہ بھئی بندہ سوالات کے جواب دے، ان چیزوں پر کام کرے، تو اس طرح جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خیر بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچا سکوں، لیکن میں اکیلا آدمی ہوں، میری ساتھ کوئی ٹیم نہیں ہے، میں نے اکیلے ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ ساری تحقیق بھی جمع بھی کرنا ہے، ریکارڈ بھی میں نے ہی کرنا ہے، ایڈیٹنگ بھی میں نے ہی کرنی ہے، اور مواد بھی میں نے ہی جمع کرنا ہے، ذرائع بھی میں نے ہی کرنے ہیں، ریلیز بھی میں نے ہی کرنا ہے، پھر دوسری مصروفیات بھی زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے۔ اور پھر آج کل ذرا دوسری مصروفیات بھی ہو گئی ہیں۔ بہرحال وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا، اس کا بھی ذکر آ گیا یہاں پہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی بلاد، پھر آ گیا ملکوں میں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، فَأَكْثَر یعنی یہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، کثیر کے لیے، اکثر کے لیے، یعنی کہ بہت زیادہ۔ فیہا ملکوں میں کیا کیا انہوں نے؟ فساد پھیلایا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو آخر کار برسایا علیہم ان پر، ربک آپ کے رب نے، عذاب کا کوڑا، صوت کہتے ہیں کوڑے کو، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، ان یعنی بے شک، ربک آپ کا رب، بالمرصاد، لبالمرصاد یعنی گھات لگائے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کا لفظی معنی کیا ہوا کہ قسم ہے فجر کی، صبح کی، اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے، بھلا ان میں کوئی قسم ہے کسی صاحب عقل کے غور و فکر کے لیے؟ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسا برتاؤ کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ عاد ارم اونچے اونچے ستونوں والی، وہ کہ نہیں پیدا کی گئی اس کی مثل کوئی قوم ملکوں میں۔ اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا سخت چٹانوں کو وادی میں، اور فرعون میخوں والے کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی ملکوں میں اور بہت پھیلایا تھا ان میں فساد۔ آخر کار برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا، بے شک تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ تو یہ اس کی پہلی 14 آیات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ مختصراً شیئر کی۔ اب یہ جو الم ترى کیف فعل ربک بعاد ہے، تو اب یہاں پر علماء کرام، مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی اے سید عالم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور پھر اس کے بعد انڈائریکٹلی تو ہم سے بھی مخاطب ہے کہ تم دیکھو، غور و فکر کرو اس میں کہ کیا کیا ان قوموں کو ہم نے عطا کیا، اور اس کے بعد ان قوموں نے کیا کیا، کہ ایک تو زمین میں فساد پھیلایا، شہروں میں سرکشیاں کی، طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان پر پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور پھر بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔ تو ان ربک لبالمرصاد، یعنی آپ کے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کو پکڑتا بھی ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ تو آج کل کے اگر آپ حالات پر غور کریں تو یہ لوگ جو دنیا میں فساد مچا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ایک وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فریم مقرر کیا ہوا ہے۔ اب وہ ہمارے تمہاری مرضی سے تو نظام نہیں چلتا، لیکن دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ دیکھیں نا، عاد اور سمود نے بھی پتہ نہیں کتنے سالوں سرکشی کی، کئی 100 سال سرکشی کی، پھر عذاب آیا۔ فرعون نے بھی کتنا دھما چوکڑی مچا کے رکھی، فساد کی، کئی جنریشنز گزر گئیں، پھر اس پر عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ اب سدھر جائیں، شاید یہ اب سدھر جائیں، لیکن جنہوں نے سدھرنا نہیں ہوتا، لیکن جب پڑتی ہے نا ان کے سر پر، تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ تو یہ معصیت اور گمراہی میں انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ تھے، اور عبدیت کی حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے، کفر اور قتل اور ظلم انہوں نے عام کر رکھا تھا، تو اسی لیے ان پر اس طرح کی پکڑ ہوئی، اور جب پکڑ ہوئی تو پھر بچا کچھ نہیں۔ تو بہرحال اب اس کی ذرا تلاوت کو دیکھ لیتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تعالی جو باقی آیات ہیں اس کو پھر اگلے درس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ان آیات کو ریویو کریں، نمین وائل لے کر بیٹھیں قرآن کریم، اس کا ترجمہ بھی ساتھ لے کر بیٹھیں، ان آیات پر غور کریں، اور اگر آپ کے مطالعے میں آپ نے یاد کر رکھا ہے تو اس کو ذرا دیکھیں تاکہ پھر آپ اگلی دفعہ جب نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو ان آیات پر سے گزریں تو آپ کچھ سمجھ آئے، کوئی بات سمجھ آئے، آپ غور کریں ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے والفجر جب کہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی بھئی قسم کھائی اللہ نے صبح کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ جانے لگے، هل فی ذالک قسم لذی حجر۔ تو اب یہاں پر ایک جھنجھوڑ ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں کہ وہ غور و فکر کریں ان قسموں پر اور ان کی عظمت کو جانیں، اور جو نہیں جانتے ان کے بارے میں انسان کیا ہوتا ہے، کبھی ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ دیکھو یہ لا علم ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، بندہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے، خود ہی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو قرآن تمہارا موٹیویشن لیول کیسے ابھارتا ہے، کہتا ہے دیکھو الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھو قوم عاد کی طرف، ارم ذات العماد اونچے اونچے ستونوں والی، التی لم یخلق ارم ذات العماد، اور پھر التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور ایسی قوم کہ ایسی قومیں پیدا نہ ہوئی کبھی زمین پر۔ اور پھر سمود کو بھی دیکھو جو چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر ان میں گھر بناتے تھے، اور ایسی مارشل قومیں، ایسی زبردست قومیں جو اپنے ان تمام چیزوں پر ایسے غرور میں غرق تھی کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے، اور فرعون جو میخوں والا کہ اتنی بڑی اس کی سلطنت اور اتنی بڑی اس کی فوج کہ میخیں گاڑتی پھرتی تھی میدانوں میں، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے فساد کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گئے۔ تو جب جو فساد پھیلائے گا نا زمین میں تو پھر اس نے آخر میں ختم ہو جانا ہے، اور صرف زمین نے انصاف سے بھرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر زمین پر فساد نے پھیلنا ہے، اور پھر قیامت آنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔